बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी प्रीशियस प्रेगनेंसी की कि मेरी जो है वो प्रीशियस प्रेगनेंसी है। वो डॉक्टर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात का बोलते हैं और हिदायत मिली थी कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ़ रहे। बहुत सी दुआएं हैं जो कि मैं पढ़ती रही हूँ रेगुलर और सूरतें पढ़ती रही हूँ रेगुलर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो है वो 9th मंथ स्टार्ट है। मेरे 37 वीक्स हो चुके हैं और मुझे अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई किसी भी किस्म की। मेरे जो सारे टेस्ट थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर थे। सो मेरी डॉक्टर जो है वो मेरे टेस्ट वगैरह से और मेरी कंडीशन से बहुत सेटिस्फाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद बहुत सेटिस्फाई हूँ। सो बाकी जो है तब सिर्फ मुझे अपनी डिलीवरी का वेट है और वो भी अभी तक जो है वो नॉर्मल ही आ रहा है कि इंशाल्लाह नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। सो बाकी अब लास्ट में क्या होता है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि मैंने क्या फ़ॉलो किया, कौन सी दुआएं मैं पढ़ती रही हूँ, कौन सी सूरतें मैं पढ़ती रही हूँ, मैं वो आप सब बहनों के साथ शेयर करना चाह रही थी ताकि आप सबको भी उन चीज़ों से फ़ायदा हो। सो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो ये है कि मैं नमाज़ और कुरान पाक को रेगुलर पढ़ती रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी पढ़ती हूँ, लेकिन ये है कि इस पूरे प्रेगनेंसी के अरसे में जो है तो वो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर पढ़ती रही हूँ, नमाज भी और कुरान पाक भी। हम बात कर लेते हैं तीनों ट्राइमेस्टर के हिसाब से। सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें तो मैं सिर्फ ये था कि मैं नमाज़ तो पढ़ती थी, लेकिन ये है कि साथ में रेगुलर कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी और एज सच जो है तो मैंने कोई सूरतें नहीं स्टार्ट की थी अलग से पढ़नी। ठीक है, सिर्फ ये था कि नमाज के बाद जो है वो मैं दुआएं पढ़ती थी और वो वाली दुआएं मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा ये था कि मैं शुरू से जो है वो जो पूरे 9th मंथ में मैं पढ़ती रही हूँ उसमें एक तो ये था कि मैं सूरह इंशिकाक की पहली 5 आयात जो थी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा जाता है कि पढ़नी चाहिए, मैं वो पहली 5 आयात जो है वो शुरू से अभी तक जो है वो पढ़ती आ रही हूँ। ठीक है, और फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में जो है वो या मुसव्विरु पढ़ने का मुझे मेरी खाला ने कहा था। सो मैं वो या मुसव्विरु जो है वो पढ़ती रही हूँ। वो 41 टाइम्स आपने पढ़ना होता है, 41 बार। और अभी तक जो है वो सूरह इंशिकाक की जो पहली 5 आयात हैं वो मैं हर नमाज के बाद जो है वो 7 टाइम्स पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये था कि मुझे कहा गया था कि सूरह यूसुफ पढ़ा करो। सो मैं सूरह यूसुफ जो है वो सेपरेट जैसे अलग से मैंने जो है वो एक ही बार पढ़ी है, और बाकी ये है कि मैं कुरान पाक जो पढ़ती रहती हूँ रोज़ मैं एक पारा पढ़ती हूँ। सो वो उसमें जो है वो इतनी दफ़ा जो है वो काउंट हो गई। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में ही मैंने स्टार्ट कर दी थी सूरह मरियम पढ़ना भी। ठीक है, और वो मैं कैसे पढ़ती थी सूरह मरियम के, सूरह कहफ में पढ़ती थी जुमे वाले दिन, और सूरह कहफ से बिल्कुल जो नेक्स्ट सूरह है वो है सूरह मरियम। सो मैं सूरह कहफ के साथ ही बिल्कुल जो है वो सूरह मरियम भी उसके साथ में पढ़ लेती थी। तो मतलब ये हो गया कि हर मंथ में मैं 4 टाइम्स जो है वो सूरह कहफ पढ़ती थी, तो हर फ्राइडे को तो साथ में सूरह मरियम भी मेरी कवर हो जाती थी। जब से मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो इसमें जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग से जो है वो सूरतें पढ़नी शुरू की हैं, और वो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और बिल्कुल सब कुछ जो है वो स्मूथली हो जाए। तो उसमें क्या कुछ था कि एक तो यही था कि मैं अब जो है वो रोज़ सूरह मरियम की तिलावत करती हूँ। ठीक है, सूरह मरियम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सेकंड मैं पढ़ती हूँ सूरह ज़ारियात। ठीक है, ये 26वें पारे में है। अभी मैं आपको ये सारी सूरतें दिखाती हूँ इंशाल्लाह कुरान पाक खोल के। सो सूरह ज़ारियात 26वें पारे में है, 26 पारा की लास्ट सूरह है। सो मैं सूरह ज़ारियात पढ़ती हूँ रोज़। फिर तीसरी जो सूरह है वो भी मैंने 9th मंथ में स्टार्ट की है। मेरी खाला ने और मेरी मामी ने मुझे बताया कि तुम सूरह तगाबुन रोज़ पढ़ा करो। सो अब जो है मैं सूरह तगाबुन भी रोज़ पढ़ती हूँ, ये आपको 28वें पारे में मिल जाएगी। सो ये वाली 3 सूरतें हैं जो कि मैं रोज़ अब पढ़ती हूँ। पारा मैं जो पढ़ती हूँ रोज़ कुरान पाक का वो इसके अलावा है। ठीक है, और ये सूरह जो है ये मैं अलग से पढ़ती हूँ।
سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف صورتوں پہ فوکس کریں اور آپ قرآن پاک جو ریگولر روٹین میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ بے شک تھوڑا سا پڑھیں، میں ایک پارہ پڑھتی ہوں، آپ بے شک تھوڑا سا پڑھیں، آپ اس کا نصف آدھا پڑھ لیں یا اس کا ایک پاؤ پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کو ایزی ہوتا ہے آپ اس طرح سے کریں. لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں یہ والی جو صورتیں ہیں اسپیشلی آپ یہ والی صورتیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو نارمل ڈیلیوری کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے گی. سو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والی صورتیں بھی اور وہ دعائیں کہ جو کہ میں نماز کے بعد پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، 2 دعائیں ہیں، بہت چھوٹی سی دعائیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی، وہ بہت زیادہ لٹرلی. سو چلیے اب میں آپ کو وہ دعائیں بھی دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ساری صورتیں بھی آپ کو ایک دفعہ پارہ کھول کے دکھا دیتی ہوں. تو میرے پاس جو ہے وہ مستند مجموعہ وظائف، میرے پاس یہ والی وظائف کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہیں وہ صورتیں بھی ہیں اور وظائف بھی ہیں. سو میں اس کے اوپر سے وہ دونوں جو دعائیں ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو وہ دونوں دعائیں دکھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کھولتے ہیں اور اس میں سے صورتیں دیکھتے ہیں. تو یہ ہے جی پہلی دعا جو کہ صبح و شام آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. میں تو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو صبح 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور شام کو 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتی ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے اور اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ صبح پڑھ لی تو شام تک اس کی موت واقع نہیں ہوتی، اور جس نے یہ شام کو پڑھ لی تو صبح تک اس کی موت واقع نہیں ہوتی. اور کہا جاتا ہے کہ جس دن موت کا انسان کا دن مقرر ہوتا ہے اس دن انسان جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی بھول جائے گا. سو یہ آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے، تکلیف سے، ناگہانی جو بھی آفات ہوتی ہیں ان سے بچائے گی انشاءاللہ تعالی. سیکنڈ جو دعا ہے جو کہ آپ کو نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور یہ آپ سیدھا ہاتھ جو ہے اس کو آپ ماتھے پہ رکھ کے تو یہ دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ نماز کے بعد اس کو پڑھتے تھے، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو سر درد نہیں ہوتا. مجھے بہت زیادہ سر درد ہوا کرتا تھا، لیکن میں پورے جو ہے وہ پریگننسی میں اس دعا کو پڑھتی رہی ہوں ہر نماز کے بعد. اور آپ یقین کریں کہ مجھے صرف 2 بار ایسے ہوا تھا کہ مجھے پیناڈول لینی پڑی تھی. اس کے علاوہ میں نے پورے اس 9th منتھ کے عرصے میں پیناڈول نہیں لی، کہ الحمدللہ مجھے جو ہے وہ درد وغیرہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے. سو آپ نے اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ جو آپ کو درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس قسم سے یہ جو بھی بیماریاں ہیں یہ چھوٹی موٹی سی جن سے پھر ہم لوگ پیناڈول اور ایسی پین کلرز لیتے رہتے ہیں، آپ ان سے بچے رہیں گے. تو سورہ یوسف یہ آپ پڑھیں گے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ پوری پریگننسی میں آپ ایک دفعہ بھی اگر پڑھتے ہیں تو بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بے عیب اولاد دیتا ہے. تو یہ آپ کو 12ویں پارے میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پوری پریگننسی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت ہے. نہیں تو آپ اس کو اگر ویکلی پڑھ لیں تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. تو یہ آپ کو 12ویں پارے میں مل جائے گی. سورہ یوسف کے بعد ہے سورہ مریم، جو کہ میں اب جب سے میرا 3rd ٹرائمیسٹر سٹارٹ ہوا ہے 7th to 9th منتھ، تو اس میں جو ہے وہ اس کو ریگولر پڑھ رہی ہوں. یہ آپ کو 16ویں پارے میں مل جائے گی، اور یہ ہے بھی چھوٹی سی ہے، اور اس کو آپ ایزیلی جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. صرف 3 صفحات پہ یہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو 16ویں پارے میں مل جائے گی، اور یہ آپ کو نارمل ڈیلیوری کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اس کے بعد ہے سورہ زاریات. ٹھیک ہے، یہ 26ویں پارے کی لاسٹ سورہ ہے، اور یہ بھی بہت چھوٹی سی ہے. صرف تقریباً 1-2 صفحے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی جس وقت کہ آپ کو لیبر پین سٹارٹ ہوتا ہے، آپ اس وقت اس کو جو ہے وہ پڑھنا اور سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو لیبر پین ہے وہ آپ کو قابل برداشت ہوگا، اور بہت جلدی جو ہے وہ آپ کی ڈیلیوری ہو جائے گی. اس کے بعد جو لاسٹ سورہ جو ہے جو میں پڑھ رہی ہوں وہ ہے سورہ تغابن، اور یہ آپ کو 28ویں پارے میں مل جائے گی. اور یہ بھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے کہ یہ دیکھ لیں 1 صفحے کی ہے. اس کو بھی آپ روز جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو نارمل ڈیلیوری کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے.
پھر اس کے بعد ہے سورہ انشقاق، اور اس کی یہ 5 آیات ہیں جو کہ آپ نے سٹارٹ سے لے کے لاسٹ تک جو ہے وہ پڑھنی ہے، مطلب فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ، تھرڈ، تینوں ٹرائمیسٹر میں آپ نے اس کی 5 آیات جو ہیں وہ تلاوت کرنی ہوتی ہیں۔ اور میں ان کو جو ہے وہ نماز کے بعد 7 ٹائمز، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 7 ٹائمز پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ 5 آیات ہیں اور یہ بھی آپ کو نارمل ڈیلیوری کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں۔ کامل یقین کے ساتھ آپ ان تمام دعاؤں کو اور ان سورہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم اور رحم ہوگا آپ کے اوپر۔ یہ جو سورہ ہے یہ آپ کو لاسٹ پارے میں ملے گی، 30ویں پارے میں۔ یہ تھی وہ تمام صورتیں اور دعائیں جو کہ میں پڑھتی رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پریگننسی جو ہے وہ سیف ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت والی اولاد دیکھنی نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔